السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں مہتاب ظہور کا تحریر کردہ ناول مرجا کے یوں کھلنا تھا، ایپیسوڈ نمبر 8۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دادی ساری بات سن کر گویا سکتے میں آ گئی تھی۔ دادی، میرا یقین کرے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں مجھے آپ سے اور بھائی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن دادی اس سے غلطی کے علاوہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں دادی۔ دادی کی خاموشی کو دیکھ کر اسے لگا تھا اس کے خوف سچ ثابت ہو گئے تھے۔ اس کی بات سن کر دادی نے ایک دم اسے سینے میں بیچ لیا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تمہاری دادی تم پر یقین نہیں کرے گی؟ اگر اس مسئلے میں سارا قصور تمہارا بھی ہوتا تب بھی میری محبت میں کمی نہیں آنی تھی۔ تم مجھے اس لڑکے کا نام اور ڈپارٹمنٹ لکھ کر سینڈ کرو، اور وہ جس نمبر سے فون کر کے تمہیں دھمکیاں دیتا ہے وہ بھی مجھے شیئر کرو۔ میں دیکھ لیتی ہوں اسے، اور پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، یہ پریشانی والی بات بالکل نہیں ہے۔ پہلے بھی تم خواہ مخواہ پریشان ہوتی رہی ہو، دادی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ منت نے انہیں نمبر اور نام وغیرہ سینڈ کر دیا تھا۔ دادی نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ انفارمیشن کسی کو فارورڈ کی تھی اور کال ملائی تھی۔ السلام علیکم میم۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی دوسری جانب سے انتہائی ادب اور خوشگواری کے ساتھ سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام اے ایس پی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میم، اللہ کا کرم ہے، آپ بتائیں کیسی ہے؟ دوسری جانب سے ہنوز ادب سے جواب دیا گیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کے گھر میں بھی سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ بیٹا، مجھے آپ سے ایک کام تھا اس لیے کال کی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ کام کی بات پر آئی تھی۔ منت خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ آپ حکم کریں میم، میرے لیے تو یہ بہت اعزاز کی بات ہوگی کہ میں آپ کی کسی کام آ سکوں۔ سو نائس آف یو بیٹا، میں نے آپ کو ایک لڑکے کی انفارمیشن واٹس ایپ کی ہے، اس کی تو ذرا خاطر تو حاصل کیجیے گا اور اسے اچھے سے سمجھائیے گا کہ کسی کو ہراس کیسے کرتے ہیں۔ اس لڑکے کی طرف میرا کچھ ذاتی حساب نکلتا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہراسمنٹ کے کیس میں اسے اندر کر دے، اور جب باہر آئے تو اسے اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ لڑکیوں کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے اپنے غصے کو روک نہیں پائی تھی۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائے میم، میں اس کا اسپیشل ٹریٹمنٹ کروں گا۔ شکریہ بیٹا۔ نہیں میم، شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کرے، آپ میری ٹیچر ہیں اور میرے لیے بے حد خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے کسی کام کے لیے مجھے یاد کیا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد دادی نے خدا حافظ بولتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ یہ کون تھا؟ منت نے تجسس سے پوچھا تھا۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا میرا، گریجویشن کے بعد اس نے CSS کا ایگزام دیا اور OSP بن گیا۔ دادی اسے بتا رہی تھی تبھی بران کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی سو کر اٹھی تھی۔ آؤ بران بیٹا، اچھا ہوا تم بھی آ گئی۔ دادی کے اتنی سنجیدگی سے بلانے پر بران نے منت کی طرف دیکھا تھا، جس نے نظروں سے ہی اسے سب کچھ بتا دینے کی اطلاع دی تھی۔ دادی، منت نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، اس لیے آپ کے پوچھنے پر میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ باران آہستگی سے اپنی صفائی میں بولی تھی۔ تمہیں اس سے زیادہ اس کا وعدہ عزیز تھا؟ اگر اس نے یہ مجھے نہ بتاتی تو وہ لڑکا تو اس کی زندگی بھی برباد کر سکتا تھا، کیا پھر بھی تمہیں اپنا وعدہ نبھانے پر کوئی پچھتاوا نہ ہوتا؟ دادی کے سوال اسے شرمندگی کے گڑھے میں دنسار رہے تھے۔ اس کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ بیٹا، میں خود اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں، ایسے کئی گھٹیا لوگوں کے ساتھ پڑھتی رہی ہوں، اور پھر بعد میں ایسے کئی گھٹیا لوگوں کو پڑھایا بھی ہے۔ میری زندگی کا بہت لمبا عرصہ ان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں گزارا ہے، اور میرا تجربہ کہتا ہے کہ آج کی جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ جنریشن گیپ ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان اتنے زیادہ فاصلے ہیں کہ نہ تو اولاد ماں باپ کو اپنا مسئلہ بتا سکتی ہے، نہ ہی ماں باپ اولاد کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اصل میں ماں باپ 3 کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں وہ ماں باپ آتے ہیں جو اولاد کو پیدا تو کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اولاد چاہے مرے اچھی صحبت میں رہے بری بنے، ان کی بلا سے باہر میں جائیں، ان کو بس اپنی زندگی اور اپنے عیش و آرام کی پرواہ ہوتی ہے۔ دوسری کیٹیگری میں وہ ماں باپ آتے ہیں جو اپنی اولاد کے صرف عیش و آرام کی ہی پرواہ کرتے ہیں، ان کی ہر فرمائش ہر ضد پوری کرتے ہیں، لیکن انہیں دنیا کی ہر سہولت دینے کے لیے خود کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ کبھی انہیں اپنے پاس بٹھا کر ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے جسے سمجھنے اور حل کرنے کی انہیں ضرورت ہے،
اور تیسری کیٹیگری میں وہ ماں باپ آتے ہیں جو اپنی اولاد کو ہر سہولت دیتے ہیں، ہر طرح سے تربیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن اصل مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنی غلطی کو اپنے ماں باپ کے سامنے قبول کر کے انہیں اپنے مسئلے سے آگاہ کر سکے، اور اگر ماں باپ کو خود ہی اس مسئلے کا اندازہ ہو جائے تو وہ تربیت اور اعتبار کے ٹوٹنے کا بدلہ اس طرح لیتے ہیں کہ اولاد کا مسئلہ سمجھتے ہوئے انہیں اس مسئلے سے نکالنے کے لیے گلے سے نہیں لگاتے، بلکہ اس کی غلطی پر اولاد کا گلا دبا دیتے ہیں۔ اور گلا دبانا صرف چاند سے مارنا نہیں ہوتا، بلکہ گلا دبانا اولاد کے خوابوں کا گلا دبانا بھی ہوتا ہے۔ ایسے ماں باپ چاہے جتنے اسلامی ہوں، لیکن یہ بات کبھی نہیں سمجھتے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اپنے ہر عمل، ہر خطا کے لیے وہ خود اللہ کے سامنے جوابدہ ہوتی ہے۔ وہ ان کی کسی غلطی کے ذمہ دار نہیں رہتے۔ اللہ انہیں ان کی غلطیوں پر سزائیں دینے کا حق رکھتا ہے، لیکن وہ انہیں سزا دینے کا حق نہیں رکھتے۔ لیکن ایسے ماں باپ یہ بات سمجھ جائیں تو اولاد کو بھلا کسی مسئلے کا سامنا ہی کیوں کرنا پڑے۔ دادی سانس لینے کے لیے رکی تھی، منت اور برہان دم سادے انہیں سن رہی تھی۔ پتا ہے میں نے طرح طرح کے لوگوں سے، اسٹوڈنٹ سے ڈیل کیا ہے، اور پھر میں نے اپنی زندگی میں خود سے عہد کیا کہ کم از کم میرے گھر میں میرے ہوتے ہوئے تو کبھی بھی کوئی اپنے کسی مسئلے سے اکیلے لڑتے لڑتے خود کو نہیں تھکائے گا۔ تم لوگوں کو میں نے ہمیشہ اس گھر میں آزاد ماحول میں رکھا ہے، کیونکہ تم دونوں کی دادی میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ تم دونوں کے غلط ہونے کے باوجود بھی تم دونوں کو اپنے گلے سے لگانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ تم دونوں کے ماں باپ چاہے تم لوگوں کو اتنا وقت نہیں دیتے جتنا تم لوگوں کا حق ہے، لیکن میں نے اپنا سارا وقت تم لوگوں کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیا۔ بولتے بولتے دادی کا سانس پھولنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری دادی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ منت روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے دادی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے فضول سے وعدے کو نبھاتے ہوئے آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ باران بھی روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی تھی۔ دادی نے محبت سے دونوں کو سمیٹ لیا تھا۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ دونوں سمجھ چکی تھی کہ آئندہ انہیں اپنی دادی سے کچھ نہیں چھپانا تھا۔ زنائشہ جانتی تھی اس نے ڈیوٹی آورز کتنی مشکل سے پورے کیے تھے۔ اس کے دل کی بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی، اور اس کی چھٹی حص اسے بار بار کچھ پورا ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ مسلسل آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے وقت گزارا تھا، اور جب وہ گھر پہنچی تھی تو گویا ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کے سارے خدشے درست ثابت ہوئے تھے۔ اس کے اکیلے چھوڑ کر جانے پر اس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ گھر کے صحن میں ان کی میت پڑی دیکھ کر اسے لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی، مگر سانس تھا کہ پھر بھی آ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے سامنے مری پڑی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ کھڑی تھی، اور پھر وہ اپنی ہوش گواتے ہوئے چیختے چلاتے ان کے مڑے ہوئے وجود سے لپٹ گئی تھی، مگر نہ تو انہوں نے اٹھنا تھا، نہ ہی وہ اس کی چیخ پکار سن کر اٹھی۔ گاؤں کی عورتیں بین کر رہی تھی، کمرے کے اندر پڑی ساکت کتابوں نے بھی ان عورتوں کی طرح بین کرنا چاہا تھا، صحن میں کھڑے سکھ چین کے پودے نے بھی گاؤں کی عورتوں کی طرح بین کرنا چاہا تھا، مگر سکھ چین کا پودا اور کمرے میں پڑی کتابیں ساکت تھی، بالکل ان کے چارپائی پر پڑے ہوئے وجود کی طرح۔ دادی جب کمرے میں واپس آئی تھی تو انہوں نے خیار کو کال ملائی تھی۔ انہوں نے خیار کو سر بات سے آگاہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ منت کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ ان سے شیئر کر چکی ہے، اور وہ اس کا مسئلہ حل بھی کر چکی ہیں۔ اخیار کے مسئلے کے متعلق پوچھنے پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ منت سے خود ہی پوچھ لے۔ اگر وہ بتانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بتاتی تو دادی کو اس کے راز کی حفاظت کرنی تھی، اور دادی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ دادی کی کال کٹنے کے بعد اخیار نے منت کو کال ملائی تھی۔ ماران بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ ان دونوں کا حال احوال پوچھنے اور چند ادھر ادھر کی باتیں پوچھنے کے بعد اخیار نے منت سے اس کے مسئلے کے متعلق پوچھا تھا، اور منت نے بغیر کچھ چھپائے پوری سچائی کے ساتھ اسے مسئلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اخیار تو اس کی بات سن کر شاک تھا۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں بھائی؟ منت اسے خاموش دیکھ کر بولی تھی۔ تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا جب اس لڑکے نے تمہیں تنگ کرنا شروع کیا تھا؟ شوق سے نکلتے ہوئے اخیار نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ مجھ میں آپ کو بتانے کا حوصلہ نہیں تھا، میں ڈر گئی تھی، اس نے سچائی سے جواب دیا تھا۔ سیریسلی منت، میری کس بات نے تمہیں مجھ سے ڈرانے پر مجبور کر دیا تھا؟ اس کے کیے گئے سوال پر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ وہ صحیح تو پوچھ رہا تھا، اس نے تو ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ 22 سے زیادہ دوستوں والا رویہ رکھا تھا، جس سے وہ ہر بات کہہ لیتی تھی۔
اس سب کی بنیاد میری غلطی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ پر اعتبار نہیں کر سکیں گے، نہ ہی مجھے ویسے پیار کر سکیں گے جیسے آپ کرتے ہیں۔ وہ شرمندگی سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ باران چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ منت جب کوئی غلطی کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس پر اعتبار ہوتا ہی ہے، بلکہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی شرمندگی ہی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ آئندہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ وہ بات کرتے ہوئے سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے موبائل اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ بائی دا وے، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تم سے ویسا پیار نہیں کر سکوں گا یا تم پر اعتبار نہیں کر سکوں گا؟ وہ آج اس کی سوچیں جان لینا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے یہی سنا تھا کہ مرد کبھی بھی بہن یا بیٹی کی غلطی معاف نہیں کرتے۔ یہ ان کی انا کی تذلیل ہوتی ہے کہ ان کی بہنیں بیٹیاں ایسی غلطی کریں جن سے ان کی عزت پر کوئی حرف آئے، اور وہ ان کی ایسی غلطیوں پر نہ تو انہیں معاف کرتے ہیں، نہ ہی ان پر کبھی اعتبار کرتے ہیں۔ وہ بھی کچھ چھپائے بغیر اسے اپنی سوچوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ بہن بیٹیاں اتنی ان ویلیویبل نہیں ہوتی کہ انہیں اپنی انا کی نثر کیا جائے۔ وہ بھی انسان ہوتی ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں جیسے مرد سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی غلطیوں کو ساری زندگی کے لیے ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے، انہیں بے اعتبار کر دیا جائے۔ اصل مرد وہ ہوتے ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کی غلطیوں کو ان کی نادانی سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں اور انہیں گلے سے لگا کر ان کی غلطیوں پر انہیں سزا دینے کی بجائے انہیں سپورٹ کرتے ہیں، انہیں بے اعتبار کرنے اور اپنی نفرت کا نشانہ بنانے سے پہلے ایک موقع دیتے ہیں، اور یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہم اولاد آدم ہیں اور غلطی کرنا ہماری فطرت میں ہے، جو انسانوں سے چاہ کر یا نہ چاہ کر سرزد ہونی ہی ہوتی ہے۔ اصل مرد اپنی بہن بیٹیوں کو اولاد آدم ہونے کا مارچن دیتے ہیں، اور تم دونوں یہ بات جان لو کہ تم دونوں کا بھائی اصل مرد ہونے کے مفہوم سے واقف ہے۔ اس لیے آئندہ تم دونوں مجھ سے کچھ مت چھپانا، اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ باپ اور بھائی محافظ ہوتے ہیں، وہ اپنی بہن بیٹیوں کو حفاظت سے رکھتے ہیں، اور حفاظت ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے، ہمیں جان سے پیاری ہوتی ہے۔ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی باتوں کا اثر تھا کہ دونوں کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ وہ بلا کیسے بھول گئی تھی کہ اللہ نے انہیں ایسے بھائی سے نوازا تھا جو بہنوں کی قدر جانتا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مرد اپنی عورتوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہی مرد دوسری عورتوں کی عزت کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ منت نے اپنے ساتھ ہوئے واقعہ کو سوچتے ہوئے کہا تھا، ویسے تم دونوں کو یاد ہے ایک بار تم دونوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی نے بھی تم دونوں سے چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ کیا تو تم دونوں سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے خیار شرارت سے بولا تھا، یقین جانیے خیار بھائی، مجھ سے کسی نے ابھی تک چاند توڑ کر لانے کا وعدہ نہیں کیا۔ باران نے معصومیت بھرے جواب پر خیار ہنس دیا تھا، اور میرا بھی یقین کرے بھائی، اس لڑکی نے مجھ سے چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے دن میں تارے دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ کرتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی۔ منت نے بھی سچائی سے جواب دیا تھا، تم نے بلا وجہ ہی مجھ سے چھپایا، ورنہ دونوں جملوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے، کیونکہ جو چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ کرتے ہیں وہ بھی اصل میں دن میں تارے دکھانے کا ہی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ شرارت سے کچھ سنجیدگی سے بولا تھا، اسی لیے آپ نے ان سے کوئی چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ ان کے گھر رشتہ بھیجا ہے۔ بھائی دعوے بھائیوں کو بھی اپنی بہنوں سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، خاص طور پر اپنی محبت کے بارے میں۔ باران نے موقع پر حملہ کیا تھا۔ باران بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ نے بھلا ہم سے کیوں چھپایا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ جب امی، چاچی اور دادی شادی کے لیے کہتی تھی تب آپ نے انہیں بھی نہیں بتایا۔ منت نے بھی شکایت کی تھی، ارے یار میں کیا بتاتا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے خود بھی نہیں پتا کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں ہے۔ جب 2 سال بعد اس کے بارے میں پتا چلا تھا تو پھر دادی سے نہیں چھپایا تھا، بتا دیا تھا انہیں۔ اخیان نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات پر اعتراض ہے کہ 2 سال میں ہم نے کبھی آپ کو مجنون بنے ہوئے کیوں نہیں دیکھا؟ نہ ہی کبھی ہفتوں سے بڑی ہوئی آپ کی شیو دیکھی، نہ ہی آپ کبھی دکھی آتما بنے نظر آئے۔ منت نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا، اور مجھے ایسا نظر کیوں آنا تھا؟ اخیار نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا، جو لڑکے اپنے گھر والوں کو اپنی محبت کے بارے میں نہیں بتاتے ان کے ایسے انداز بتاتے ہیں کہ انہیں محبت ہو گئی ہے، اور لڑکیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کیسے انداز اپناتی ہیں؟ اس نے تجسس سے سوال کیا تھا۔ لڑکیوں کے بارے میں میری رائے کافی مختلف ہے، اگر آپ تھوڑی دیر اور بات کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں فری ہوں اس وقت، تم بتاؤ اپنی رائے۔
میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو جب محبت ہو تو انہیں رسپیکٹفل طریقے سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں موجود تھی اور ان میں سے ایک نے اپنے باپ کو آگاہ کیا تھا اور پھر اس کے باپ نے اس کی شادی حضرت موسیٰ سے کرا دی تھی۔ دین اسلام اتنا تنگ نظر دین نہیں ہے جتنا تنگ نظر لوگوں نے اسے بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام اور صحابیات اکٹھے کاروبار کرتے تھے، کام کرتے تھے تو ظاہر ہے ایک دوسرے سے بات بھی ہوتی تھی، مگر جب ان میں سے کسی صحابی کو کوئی صحابیہ پسند آتی تھی تو وہ سب سے پہلے صحابیہ سے کہتے تھے کہ وہ انہیں پسند کرتے ہیں، ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر صحابیہ انکار کر دیتی تھی تو بات وہی ختم ہو جاتی تھی۔ اگر انہوں نے ہاں کرنی ہوتی تھی وہ کہتی تھی میرے باپ سے اس متعلق بات کرو، اور جب صحابیہ باپ سے بات کرتے تھے تو باپ کا یہی جواب ہوتا تھا کہ بیٹی سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھے اور کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کرے تو وہ اس سے یہی کہتی ہے کہ پلیز میرے باپ سے بات مت کرنا، اور اگر کوئی عزت کے ساتھ باپ کے پاس پرپوزل لائے تو باپ بیٹی کی رائے مانگنے کی بجائے بیٹی کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے کہ تمہیں اس لیے یونیورسٹی بھیجا تھا، اس لیے تمہیں جاب کی اجازت دی تھی۔ اگر وہ لوگ دین اسلام کو سمجھے، اسے جانچے تو انہیں یہ بات سمجھ آئے کہ کسی کا ان کی بیٹی کو پسند کرنا یا اس کے نکاح کرنے کی خواہش کرنا غلط نہیں ہے، اور اگر بیٹی بھی کسی سے اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرنے کی خواہش کرتی ہے تب بھی یہ بالکل غلط نہیں ہے۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند لمحوں میں اپنا سانس نارمل کرنے کے بعد اس نے دوبارہ سے بولنا شروع کیا تھا۔ امہات المومنین میں مجھے جو سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہیں وہ حضرت خدیجہ ہے۔ وہ اپنے قبیلے کی سب سے زیادہ پاورفل خاتون تھی۔ ان کا اپنا بزنس تھا، یوں سمجھے ہمارے جدید دور کے مطابق وہ CEO تھی، اور اس دور میں انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرپوزل بھیجا تھا، اور میرے خیال کے مطابق ان کی پرسنالٹی میں ان کی کہانی میں آج کے مردوں کے لیے سب سے اہم سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ مت سکھائیں کہ وہ ان سے خواب نہیں دیکھ سکتی، یا ان کے دماغوں میں یہ مت بٹھائیں کہ وہ کچھ برا نہیں کر سکتی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ وہ مرد نہیں ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو امہات المومنین کے قصے سنائیں، انہیں صحابیات کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح مردوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مردوں کو ڈیل کرتی تھی، اور اپنی بیٹیوں کے صرف عورت ہونے کی وجہ سے یا گھر کی چار دیواری سے باہر مردوں کی موجودگی کی وجہ سے انہیں ان کے خواب پورے کرنے سے نہ روکے۔ وہ عورتوں کے بارے میں بات کرتے کرتے بات کو پھر سے مردوں پر لے گئی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر اخیار نے مسکرا کر ستائشی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ I am impressed، اس نے مسکرا کر برے دل سے کہا تھا۔ ویسے میں ابھی اور بھی بول سکتی ہوں، منت نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ میں ہمت انگوش ہوں، اخیار نے اسے مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ میں بھی، بہران نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سے جا کر کہا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ منت کچھ بولتی، دادی نے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سنائشہ کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ سب لوگ ادھر جا رہے ہیں، تم دونوں بھی جلدی آ جاؤ۔ دادی انہیں اطلاع دے کر واپس چلی گئی تھی۔ منت اور بہران کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی، جبکہ یہ خبر سن کر فون کی دوسری جانب 7 سمندر پار بیٹھے اخیار کا دل سکرا تھا۔ اسے سنائشہ ابراہیم کی تکلیف محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اتنی دور بیٹھ کر اس کی تکلیف محسوس کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تھے۔ اخیار کے گھر والے تدفین سے کافی دیر بعد گھر لوٹے تھے۔ سب نے اسے دلاسا دینے کی، اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ دکھ ایسا تھا جو اب ساری زندگی کم نہیں ہونا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ کون اسے کیا کہہ رہا تھا۔ اس کی دماغی حالت کے پیش نظر دادی نے اسے سکون کی دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر اس کی چچی اور تائی کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ گھر لوٹ گئی تھی۔ زنائشہ کے دکھ پر سبھی دکھی تھے، وہ سب چاہ کر بھی اس کی اذیت کم نہیں کر سکتے تھے۔ زنائشہ کی آنکھ معمول کے مطابق فجر کے وقت کھلی تھی۔ امی کو وضو کرانے اور خود نماز پڑھنے کی جلدی میں وہ اٹھی تھی، اور پھر وہ سب کچھ یاد آنے پر وہی گر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے گرنے لگے تھے۔ کل تک جو اس کے ساتھ سوتی تھی، آج وہ منو مٹی گلے سو رہی تھی۔ اس نے روتے روتے وضو کیا تھا اور نماز ادا کی تھی۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ وہ جب سے پاہج ہوئی تھی تب سے فجر کے بعد زنائشہ ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتی تھی، مگر قرآن پاک کی تلاوت وہ ہمیشہ خود کیا کرتی تھی، مگر آج وہ اس کی تلاوت سننے کے لیے وہاں موجود نہیں تھی۔ اخیار نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حاجت کے 2 نفل کی نیت باندھی تھی۔ نفل پڑھ کر اس نے ہمیشہ کی طرح 30ویں پارے کی چند مخصوص صورتیں اور درود تاج پڑھا تھا، اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر سب گھر والوں کو اور زنائشہ کو تصور میں لاتے ہوئے ان پر پھونک ماری تھی۔ یہ عادت دادی نے اسے بچپن میں سکھائی تھی، اور جب سے اس نے پوری طرح نماز پڑھنا شروع کی تھی، وہ ہر نماز کے بعد چند صورتیں درود تاج اور آیت الکرسی پڑھ کر سب کو تصور میں لاتے ہوئے ان پر پھونکتا تھا۔
اسے یاد نہیں تھا کہ کب اس کے سب اپنوں کے ساتھ سنائشہ بھی اس کے تصور میں بڑھنے لگی تھی اور وہ سب کی طرح اس کو بھی تصور میں لا کر اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس نے اللہ سے اس لڑکی کے لیے صبر مانگا تھا جسے وہ پچھلے 2 سالوں سے دعاؤں میں مانگتا آیا تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو صبر دے، اس کو ہمت دے کہ وہ اپنی ماں کے مر جانے کا دکھ سہ سکے، اس کے دل کو مضبوط بنائے کہ وہ اپنی ماں کی جدائی سہ سکے۔ وہ پہلے بھی دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب بھی دعا کے علاوہ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے اور سنائشہ کے لیے گویا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا۔ انشا، منت اور باران کے ساتھ ساتھ دادی بھی اسے نارمل روٹین کی طرف لانے کی بہت کوشش کر چکی تھی، مگر وہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتی تھی۔ دادا نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ صبر کرے، مگر وہ کیا کرتی، صبر کرنے کے باوجود اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اخیار کی امی اور چچی 2-3 دن بعد ضرور آتی تھی، مگر انشا، دادی، منت اور باران روز آتی تھی۔ مگر سنائشہ کے لیے ان کا آنا یا نہ آنا ایک برابر تھا۔ نہ اس نے کبھی ان کے آنے کا نوٹس لیا، نہ ہی ان کے جانے کا۔ وہ سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہتی تھی۔ سکھچین کے پودے سے بھی اس نے باتیں کرنا چھوڑ دی تھی، اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بے اتنائی دیکھ کر اور پھر اسے غم کا پیکر بنا دیکھ کر مزید مرجھاتا جا رہا تھا۔ کمرے کے اندر پڑی کتابیں بھی اپنی تنہائی پر روتی تھی۔ انہیں تنہا ہونے سے پہلے ہی اپنی تنہائی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے خود کو پرکھوانا چھوڑ دیا تھا۔ اس شام سورج ٹوٹنے کی تیاری کر رہا تھا جب سنائشہ کسی کو بتائے بغیر قبرستان چلی گئی تھی۔ دادا نے اسے گھر میں موجود نہ پا کر قبرستان کا رخ کیا تھا۔ دادی، اس کی امی اور بابا کی قبریں بالکل پاس تھیں اور ان قبروں کے پاس انہیں خاموش بیٹھی نظر آئی تھی۔ اتنے دنوں سے رونے کے باعث اب اس کے آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے۔ دادا آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ زیش بیٹا، صبر کرو، تمہارا دکھ اور اداسی تمہاری ماں کو بے چین کرتی ہوگی، وہ محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ کیسے صبر کروں دادا، صبر نہیں آتا ہے مجھے۔ آپ کو پتا ہے میں نے امی کے بغیر جینے کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا، اور اب میں جی رہی ہوں۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے سانس آ رہی ہے۔ اس کے ہر لفظ سے اس کی اذیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔